سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بشیر علی قلعے کے پیچھے جو چشمہ تھا وہاں پانی لینے گیا ہوا تھا۔ وہ بڑی تھرمس پانی کی بھر کر لے آیا۔ انہوں نے وہیں قلعے کے ویران کمرے میں بیٹھ کر گڑ کے ساتھ بھنے ہوئے چنے کھا کر پانی پیا اور رات کے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ طے یہ ہوا تھا کہ مجاہد بشیر علی پیچھے قلعے میں ہی رہے گا۔ موم بتی جل رہی تھی۔ انہوں نے ڈرل کی چھوٹی مشینیں نکال کر انہیں ایک بار پھر صاف کیا اور بیٹھ کر اپنے مشن ہی کے بارے میں دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جھروکے کے باہر اندھیرا تھا، جنگل پر سناٹا طاری تھا۔ کسی وقت دور جنگل میں کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی بھٹکا ہوا پرندہ ہے جو اپنے علاقے سے نکل کر اس جنگل میں آ گیا ہے۔ رات کے 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ کمانڈو شیرخان اور شاہد علی چل پڑے۔ دونوں کے پاس ایک ایک ڈرل مشین، ایک ایک پستول اور کمانڈو چاقو کے علاوہ کیمیاوی محلول والی نلکیوں کا لفافہ تھا جسے شیرخان نے اپنے پاس رکھا تھا۔ جنگل میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے معلوم راستے پر بڑی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں سے باخبر رہتے ہوئے سنبھل کر راستہ طے کر رہے تھے۔ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کر لیتے تھے۔ چلتے چلتے وہ اس مقام پر آ کر رک گئے جہاں سے زمین ڈھلان کی صورت میں نیچے وادی تک چلی گئی تھی۔ اسی ڈھلان کے بائیں جانب سے ڈیم کی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ دونوں اندھیرے میں بیٹھ گئے اور ڈیم کی دیوار کے اوپر دیکھنے لگے جہاں دیوار پر لگا ہوا جنگلہ شمال سے جنوب تک چلا گیا تھا۔ جنگلے پر کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ ڈیم کا بجلی گھر دوسری طرف تھا۔ اس جانب ڈیم کی کوئی اہم تنصیبات نہیں تھیں۔ جنگلے کے ساتھ کسی وقت کوئی سنتری گشت لگاتا گزر جاتا تھا۔ شاہد علی نے شیرخان کے کان میں سرگوشی کی۔ بڑی سرچ لائٹیں ڈیم کی دیوار کے شمالی اور جنوبی کونے میں لگی ہوئی تھیں اور وہاں واچ ٹاور بھی ہیں۔ شیرخان نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، دن کے وقت میں نے یہ واچ ٹاور دیکھ لیے تھے، ہمیں ان سے خبردار رہنا ہوگا۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈرل چلاتے وقت موٹر کی آواز مسلسل نہیں آنی چاہیے، درمیان میں ایک ایک منٹ کا وقفہ ڈالنا ہوگا۔ شاہد علی بولا، ایسا ہی ہوگا۔ ڈیم کی دیوار کے ساتھ اوپر تک گئی ہوئی آہنی سیڑھیوں کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ دونوں کو معلوم تھا کہ کسے کس جگہ سے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ دیوار پر زیادہ اوپر جانے کی بجائے زمین سے صرف 20 فٹ کی بلندی پر دیوار میں سوراخ ڈالے جائیں گے۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ دیوار کے نیچے رہنے سے ڈرل موٹر کی آواز اوپر ڈیم کے جنگلے تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرا اہم فائدہ یہ تھا کہ ڈیم کی دیوار کے پیندے میں اندر کی جانب پانی کا دباؤ بے پناہ ہوگا۔ جب وہاں سے دیوار میں ایک ساتھ دھماکے سے 10 شگاف پیدا ہوں گے تو پانی کا بے پناہ دباؤ ان شگاف میں سے وادی کی جانب نکلتے ہوئے اس قدر دباؤ ڈالے گا کہ اس دباؤ سے دیوار اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گی۔ یہ سارا منصوبہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جب دونوں مجاہدوں کی گھڑیوں نے رات کے 11 بجائے تو کمانڈو شیرخان نے شاہد علی کو آہستہ سے کہا، اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ اشارہ ملتے ہی شاہد علی تیزی سے ڈیم کی ڈھلان میں اتر گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو کمانڈو شیرخان بھی ڈیم کی دیوار کی طرف سے ڈھلان پر اترنے لگا۔ وہ دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر سنبھل کر اتر رہا تھا۔ شاہد علی کو دیوار کے شمال کی جانب دیوار میں 5 شگاف ڈالنے تھے جبکہ شیرخان کو اپنی طرف سے دیوار میں 5 شگاف ڈالنے تھے۔ دونوں جانب آہنی سیڑھیاں دیوار سے چمٹی ہوئی تھیں۔ ان دونوں سیڑھیوں کے درمیان کوئی 200 فٹ کا فاصلہ تھا۔ جو کچھ ہونا تھا اسی 200 فٹ کے درمیان ہی ہونا تھا اور یہ فاصلہ ڈیم کی دیوار کے پیندے کا وسطی حصہ تھا۔ کمانڈو شیرخان دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا اس جگہ آ گیا جہاں آہنی سیڑھی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ سیڑھی کی دونوں جانب سہارا دینے کے لیے لوہے کے راڈ لگے ہوئے تھے۔ شیرخان نے ایک لمحے کے لیے دیوار کے اوپر دور جنگلے پر نگاہ ڈالی۔ وہاں ایک کھمبے پر بجلی کا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی جنگلے کے ارد گرد تک محدود تھی۔ شیرخان اللہ کا نام لے کر آہنی رینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مقررہ بلندی پر جا کر اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اسے شاہد علی نظر نہ آیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے دور سے ڈرل مشین کی بہت ہی دھیمی گونج سنائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ شاہد علی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ 1 منٹ بعد ڈرل مشین کی دھیمی آواز رک گئی۔ اس کے 1 منٹ بعد پھر مشین کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ شیرخان کو یقین تھا کہ آواز اوپر جنگلے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب شیرخان نے بھی آہنی رینے میں اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو پنساتے ہوئے ایک جگہ دیوار میں سوراخ ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈرل مشین کی آواز اگرچہ دھیمی تھی
مگر شیر خان کو ڈر ضرور تھا کہ کہیں اوپر گشت کرتا سنتری اس آواز کو نہ سن لے۔ 1 منٹ تک دیوار میں ڈرل مشین چلانے کے بعد شیر خان نے ڈرل کو بند کر دیا اور اوپر نگاہ ڈالی۔ دور اوپر جنگلے پر اسے کوئی سنترے دکھائی نہ دیا۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ ڈرل چلانے لگا۔ ڈیم کی دیوار بہت پختہ تھی۔ ڈرل بڑی سست رفتاری سے اس کے اندر سوراخ ڈال رہا تھا۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی فوجی ٹرک زیر زمین لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ سے باہر نکلا تو ممکن ہے کہ اس کی روشنیاں اس پر پڑیں اور وہ دیوار میں ڈرل سے سوراخ ڈالتا نظر آ جائے۔ ان تمام خدشات کے باوجود وہ اور مجاہد شاہد علی پوری توجہ اور انہماک سے دیوار میں سوراخ ڈالنے میں مصروف تھے۔ وقفے سے وہ گھڑی پر بھی نگاہ ڈال لیتے تھے۔ رات کا 1:30 بج گیا۔ اس دوران کمانڈو شیر خان مطلوبہ گہرائی اور چوڑائی کے صرف 2 سوراخ ہی ڈال سکا تھا۔ شاہد علی دوسرا سوراخ ڈال رہا تھا۔ وہ ارد گرد بھی ایک نظر ڈال کر دیکھ لیتے تھے۔ آنے زینے پر جھک کر کھڑے اور دونوں ہاتھوں سے ڈرل مشین کو مضبوطی سے پکڑے سخت جان ہونے کے باوجود ان کے جسم کسی وقت اس طرح سن ہو جاتے کہ انہیں اپنے آپ کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے سنبھالنا پڑتا۔ انہیں ہر 1 منٹ کے بعد ڈرل مشین کو 1-2 منٹ کے لیے روکنا پڑتا تھا۔ یوں بھی وقت ضائع ہو رہا تھا۔ جب رات کے 3 بجے کا عمل ہوا تو اچانک ڈیم کی دیوار کے اوپر گاڑیوں کا ہلکا شور بلند ہونے لگا۔ شیر خان نے ڈرل مشین کو روک کر اوپر دیکھا۔ دیوار کے اوپر کافی بلندی پر جنگلے پر گاڑیوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ شاید ڈیم پر رات بھر کام کرنے والے واپس جا رہے تھے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ رہے تھے۔ یہ شور اور روشنیاں شاہد علی نے بھی دیکھ لی تھیں۔ شیر خان نے اپنے حلق سے کوئل کی مخصوص آواز نکالی۔ اس علاقے میں رات کے وقت کوئل کی آواز عام طور پر سنائی دے جاتی تھی۔ یہ آواز شاہد علی نے سنی تو سمجھ گیا کہ شیر خان نے واپسی کا سگنل دیا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ کمانڈو شیر خان نے بھی ڈرل مشین کو کمر کی بیلٹ کے ساتھ لٹکایا اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے اتر کر کمانڈو شیر خان ڈھلان کی چڑھائی چڑھنے کے بعد اوپر جنگل کے مخصوص درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہد علی بھی اندھیرے میں نمودار ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنا کام ہوا؟ شیر خان نے سرگوشی میں پوچھا۔ صرف 2.5 سوراخ ڈال سکا ہوں، شاہد علی نے جواب دیا۔ شیر خان بولا، میں نے 2.25 ڈالے ہیں، اب واپس چلو۔ یہ اوپر گاڑیوں کا شور اور روشنیاں کیسی تھیں؟ شاہد علی کے سوال پر شیر خان نے کہا، میرا خیال ہے ڈیم پر کام کرنے والوں کی شفٹ بدل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دیوگری کے قلعے کی جانب رات کے اندھیرے میں چل پڑے۔ اس بات سے وہ مطمئن بھی تھے اور حیران بھی تھے کہ اتنا مشکل بلکہ سب سے مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو رہا ہے اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہاں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکی کہ 2 خطرناک ترین کمانڈو ملک کے اتنے بڑے ڈیم کی اتنی مضبوط دیوار کو اڑانے کے لیے اس میں سوراخ ڈال رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہاں سیکیورٹی کی ساری توجہ کا مرکز وادی کا علاقہ تھا، جہاں زیر زمین تہخانوں میں لیزر شعاؤں کے سیٹلائٹ پروجیکٹ پر خفیہ طور پر کام ہو رہا تھا۔ ڈیم کی دیوار کی طرف سے وہ لوگ مطمئن تھے کہ اس طرف جانے کی کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے۔ یہ بات تو سیکیورٹی والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اس بار کمانڈو ایک بالکل ہی نیا داؤ آزما رہے تھے۔ قلعے کی دوسری منزل والے چھوٹے سے ویران کمرے میں ان کا ساتھی بشیر علی سو رہا تھا۔ شیر خان اور شاہد علی کے قدموں کی آواز سے وہ جاگ پڑا۔ سب خیریت ہے نا؟ اس نے اٹھتے ہی پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، شیر خان نے کہا، سوئے رہو۔ بشیر علی دوبارہ سو گیا۔ ان کا تھوڑا بہت جو اسلحہ تھا وہ کونے میں ایک چادر میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ وہاں کسی کے آنے کا احتمال نہیں تھا۔ یہ قلعہ شہر سے دور جنگل میں تھا۔ دوسرے اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اس قلعے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کسی عورت کی بدرو بھٹکتی پھرتی ہے۔ اس کے ڈر سے اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اب اس قلعے میں یا کوئی کمانڈو چھپنے کے لیے آ سکتا تھا یا کوئی بھوت یا بدرو ہی آ سکتی تھی۔ شیر خان نے کیمیاوی محلول والا پلاسٹک کا لفافہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اسے ہم یوں ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آج تو دھماکہ خیز مادہ سوراخوں میں لگانے کا وقت ہی نہیں تھا۔ شاہد علی بولا، میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کام دیوار میں پورے سوراخ ڈالنے کے بعد اطمینان سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیم کی دیوار تو جیسے فولاد کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں چھوٹی ڈرل مشین سے سوراخ ڈالنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ڈرل مشین کی آواز زیادہ نہیں تھی۔ شاہد علی بولا، مجھے یقین ہے کہ کل رات تک ہم 5 سوراخ ڈال سکیں گے انشاءاللہ۔ شیر خان بولا، اب ہمیں بھی سو جانا چاہیے، اور وہ وہیں فرش پر لیٹ گئے۔ دوسرے روز بشیر علی پہلے جاگا۔ شیر خان اور شاہد علی دوپہر تک سوئے رہے۔ بشیر علی نے اس دوران قلعے کی راہداری میں آگ جلا کر
ایک کیتلی میں ان کے لیے چائے بھی بنا ڈالی تھی اور تھوڑے سے چاولوں کی کھچڑی بھی تیار کر لی تھی۔ دوپہر کو اٹھ کر شیرخان اور شاہد علی نے کھچڑی کھا کر چائے پی اور قلعے کے جھروکے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جھروکے میں سے دن کی روشنی اس چھوٹے سے کمرے میں آ رہی تھی۔ جھروکا قلعے کی دوسری منزل والے کمرے میں تھا۔ جھروکے سے باہر درختوں کے اوپر سے دور ڈیم کی دیوار دن کی روشنی میں دکھائی دے رہی تھی۔ شیرخان نے کہا، آج کی رات ہم جتنے بھی سوراخ ڈال سکے ان میں دھماکہ خیز محلول ضرور لگا دینا چاہیے۔ جتنا کام ختم ہوتا جائے اچھا ہے۔ 2-3 سوراخ اگر رہ بھی جائیں تو کل رات ان میں دھماکہ خیز مواد بھر دیں گے۔ شاہد علی نے جیب میں سے نسواری رنگ کا چھوٹا سا ریڈیو ریموٹ نکال کر شیرخان کو دکھاتے ہوئے کہا، اس ریموٹ کنٹرول کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس ریموٹ کنٹرول میں بٹن صرف ایک ہے جس کو دبانے سے ڈیم کی دیوار میں لگائے گئے کیمیاوی محلول میں دھماکہ ہوگا، لیکن دیوار میں ہم 10 جگہوں پر یہ محلول لگا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بٹن دبانے سے 10 کے 10 سوراخوں میں ایک ساتھ دھماکہ ہوگا یا ہمیں باری باری ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر دھماکے کرنے ہوں گے؟ شیرخان بولا، یہ ٹیکنالوجی میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ بہرحال قاسم جان نے یہی کہا تھا کہ جب دیوار میں کیمیاوی دھماکہ خیز محلول کی نلکیاں لگا چکو تو قلعے میں واپس آ کر ریموٹ کنٹرول کا رخ ڈیم کی دیوار کی طرف کر کے اس کا بٹن دبا دینا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بٹن کو بار بار دبانا۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک بار بٹن دبانے سے ہمارے لگائے ہوئے 10 کے 10 سوراخوں میں ایک ساتھ دھماکہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، شاہد علی نے کہا۔ سارا دن انہوں نے قلعے کے اس دوسری منزل والے کمرے میں گزار دیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل میں شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ بشیر علی کھچڑی گرم کر کے لے آیا۔ انہوں نے سر شام ہی کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد چائے تیار کی۔ سارے کا سارا قلعہ ویران پڑا تھا۔ وہاں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ جس کمرے میں چاہے آگ جلا کر کیتلی میں چائے بنا سکتے تھے۔ بشیر علی نے شیرخان سے کہا، آپ لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں رات کے 11 بجے آپ کو جگا دوں گا۔ شیرخان بولا، کمانڈو جب اپنے مشن پر نکلتے ہیں تو سونے اور آرام کرنے کے خیال کو پیچھے ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اس وقت ہماری ساری توجہ اپنے مشن پر لگی ہوئی ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، 11 تو باتیں کرتے کرتے بچ جائیں گے، لاؤ برنگنوں کی ہی صفائی کر لیتے ہیں۔ بشیر علی کونے سے چادر میں لپٹا ہوا اسلحہ اٹھا لایا۔ انہوں نے موم بتی کی روشنی میں برین گنوں کی چیکنگ وغیرہ شروع کر دی۔ اس کے بعد ڈرل مشینوں کی صفائی کرنے لگے۔ اسی طرح رات گزرتی چلی گئی۔ 10:15 بجے انہوں نے ٹارگٹ پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ 11 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے کہ وہ قلعے سے نکل کر ڈیم کی دیوار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کا راستہ ان کا دیکھا بھالا تھا۔ ڈیم کی دیوار تک وادی میں سے جاتا سیدھا راستہ 5 منٹ کا تھا، مگر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جنگل کے ایک ایسے علاقے سے گزر کر جاتے تھے جس طرف سیکیورٹی والوں کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ ڈیم کی دیوار کے پاس طے شدہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر وہ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے شاہد علی دیوار کی جانب اپنے سپاٹ پر گیا۔ اس کے بعد کمانڈو شیرخان اٹھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ قلعے سے چلتے وقت ہی شیرخان نے دھماکہ خیز مواد کی 5 نلکیاں مجاہد شاہد علی کو دے دی تھیں کہ اگر وہ اپنے حصے کے پورے سوراخ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو ان میں دھماکہ خیز نلکیاں فٹ کر کے ان کے مخصوص بٹن اندر کو دبا دے۔ یہ بٹن مونگ کی دال کے دانے کے برابر تھے اور ان کا تعلق ریڈیو الیکٹرک لہروں سے تھا، اور انہوں نے ریموٹ کنٹرول کی لہروں کو پکڑ کر دھماکہ کرنا تھا۔ 5 دھماکہ خیز سرنج یعنی نلکیاں شیرخان نے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ وہ آج یہ طے کر کے نکلے تھے کہ سارا کام ختم کر کے ہی واپس لوٹیں گے، کیونکہ دوسری کے بعد تیسری رات کا خطرہ مول لینا عقل مندی نہیں تھی۔ ڈیم کی دیوار کے ساتھ ساتھ رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے دونوں کمانڈو مجاہد اپنے اپنے ہدف پر پہنچ کر اپنے زینے پر چڑھ گئے اور انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ دیوار میں سوراخ ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے چکنے اور چوکس ہو کر وہ رات کے 3 بجے تک اپنے کام میں لگے رہے۔ کمانڈو شیرخان نے دیوار میں 5 سوراخ ڈال کر اس کے اندر دھماکہ خیز مواد کے سرنج لگا دیے تھے اور ان کے ریموٹ بٹن بھی دبا دیے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ آہنی زینے سے نیچے اترا اور اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر چلتا واپس درختوں کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد شاہد علی بھی آ گیا۔ آتے ہی بولا، میں نے 5 سوراخوں میں نلکیاں فٹ کر دی ہیں اور ریموٹ کنٹرول کے بٹن بھی دبا دیے ہیں۔ میں نے بھی یہ سب کچھ کر دیا ہے، اب یہاں سے نکل چلو۔ دونوں اٹھے اور جنگل کے اندھیرے میں واپس روانہ ہو گئے۔ پچھلی رات کی گہری خاموشی میں جنگل سنسان پڑا تھا۔ دونوں اکٹھے چل رہے تھے۔ اب انہیں صرف قلعے میں پہنچ کر سورج کے نکلنے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ ریموٹ کنٹرول کی لہریں سورج کی روشنی میں ہی
ڈیم کی دیوار میں لگائے ہوئے دھماکہ خیز کیمیاوی مادے میں دھماکہ پیدا کر سکتی تھیں۔ اس ریموٹ کنٹرول کی شعاعیں بادلوں میں یا رات کے وقت بے اثر ہو جاتی تھیں۔ 20-25 منٹ کے بعد دونوں کمانڈو دیوگری قلعے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے انہیں پرانے قلعے کی دیوار کے کونے والے برج سے مڑ کر قلعے کے بڑے دروازے کی طرف جانا تھا۔ کمانڈو شیرخان آگے آگے تھا۔ وہ جیسے ہی قلعے کی دیوار کے کونے والے برج سے مڑا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے دلہنوں والا لباس پہن رکھا ہے قلعے کے دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ اس کا رخ شیرخان کی طرف تھا۔ شیرخان وہیں رک گیا اور جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ پیچھے شاہد علی تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، کیا ہوا؟ شیرخان نے کہا، عجیب بات ہے، قلعے کے دروازے کے باہر ایک عورت دلہن کا لباس پہنے کھڑی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہد علی نے کہا۔ شیرخان بولا، لگتا ہے انٹیلیجنس والوں کو شک ہو گیا ہے کہ قلعے میں کچھ تخریبی کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس جاسوس عورت کو دلہن کے لباس میں بھیجا ہے۔ شاہد علی بولا، ذرا پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ شاہد علی نے آگے بڑھ کر دیوار کے کونے میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ قلعے کے دروازے کے باہر کوئی عورت نہیں تھی۔ اس نے شیرخان سے دھیمی آواز میں کہا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب شیرخان نے سر آگے کو کر کے دیکھا۔ واقعی قلعے کے دروازے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے شاہد علی سے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہد علی بولا، شیر بھائی، یہ تمہارا وہم ہے۔ تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قلعے کے بڑے کمرے کے تابوت میں تمہیں ایک عورت کا کٹا ہوا سر نظر آیا تھا۔ جب میں نے تمہارے ساتھ جا کر تابوت کھول کر دیکھا تو تابوت سوائے مردے کی ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو اوپر اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں، بشیر علی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ کمانڈو شیرخان عجیب ذہنی الجھن کی حالت میں شاہد علی کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ قلعے کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو اسے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو عام طور پر دلہنوں کے لباس سے آیا کرتی ہے۔ یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں شیرخان نے ایک عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا۔ اس نے شاہد علی سے اس خوشبو کا ذکر نہ کیا، اس خیال سے کہ وہ اس کا مذاق اڑائے گا کہ تم ایک بہادر کمانڈو ہو کر اس قسم کی توہمات کی باتیں کر رہے ہو۔ شیرخان نے بھی اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا نظر کا فریب ہو، پر اس نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ وہ ڈیوڑی کی اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر قلعے کی دوسری منزل والے چھوٹے سے کمرے میں آ گئے، جہاں بشیر علی موم بتی روشن کیے بڑی بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، مشن کیسا رہا؟ شیرخان نے کہا، سارا کام بخیر و خوب بھی ہو گیا ہے، اب صرف ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانا باقی ہے۔ بشیر علی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، سورج نکلتے ہی انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ شیرخان نے ریموٹ کنٹرول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تینوں کمرے کے جھروکے کے پاس بیٹھ کر سورج نکلنے کے انتظار میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اور سورج نکلنے کا وقت قریب آ رہا تھا، ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ ان کی ساری جدوجہد اور ساری کامیابی کا دار و مدار ریموٹ کنٹرول کے سرخ بٹن پر تھا، جس کے دبانے سے باری باری ڈیم کی دیوار میں لگائے ہوئے دھماکہ خیز کیمیاوی مواد نپٹنا تھا۔ یہ ریموٹ کنٹرول سورج کی شعاعوں میں زیادہ کارگر ثابت ہوتا تھا اور اس کی کامیابی کے 100% امکانات تھے۔ کم از کم شیرخان کو قاسم جان نے یہی بتایا تھا، لیکن عین وقت پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول کا بٹن جام ہو سکتا تھا، ڈیم کی دیوار میں لگایا ہوا دھماکہ خیز مواد ریموٹ کی شعاعوں کو بے اثر کر سکتا تھا۔ اسی قسم کے خدشات بار بار شیرخان کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ مجاہد شاہد علی بھی کچھ اسی قسم کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ ایک بار اس نے کمانڈو شیرخان کے آگے ان خدشات کا اظہار بھی کیا، جس کے جواب میں شیرخان نے کہا، ہمیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، آگے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دعا کرو کہ ہماری محنت رائے گاہ نہ جائے۔ بشیر علی موم بتی کی روشنی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ شیرخان اور شاہد علی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی گھڑیوں پر وقت دیکھ لیتے تھے۔ آخر جھروکے کے باہر آسمان پر صبح کا ہلکا ہلکا نور جھلکنے لگا۔ تینوں مجاہد ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت رات کے 4:10 ہوئے تھے۔ جھروکے کا رخ ڈیم کی دیوار کی جانب تھا۔ سورج کو بھی اسی رخ پر طلوع ہونا تھا۔ وہ جھروکے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دور مشرقی افق پر طلوع آفتاب سے پہلے کی سرخی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ نیچے پیالہ نما وادی کے درخت اور جھاڑیاں نظر آنے لگی تھیں۔ 2 ٹرک نظر آئے۔ ایک ٹرک زیر زمین لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ کے سرنگ نما دروازے میں سے نکل کر اوپر کچی سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرا ٹرک سڑک کی ڈھلان سے اتر کر پروجیکٹ کی سرنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈیم کی دوپیکر دیوار اب صاف نظر آ رہی تھی۔ شیرخان اور شاہد علی کی نگاہیں
مشرقی افق پر لگی ہوئی تھیں۔ مجاہد شاہد علی بے اختیار بولا، یا اللہ پاک ہماری لاج رکھ لینا۔ کمانڈو شیرخان خاموش تھا اور افق کے کناروں کو دیکھ رہا تھا جہاں سورج کی اولین کرنیں مشرقی آسمان کو روشن کر چکی تھیں۔ شاہد علی نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہمیں پورا سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا؟ شیرخان نے سورج کے روشن سرخ کنارے کو نمودار ہوتے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہم اس وقت بٹن دبائیں گے جب سورج پورے کا پورا آسمان پر نمودار ہو چکا ہوگا۔ سورج کا سرخ تال آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ روشنی جھروکے میں کھڑے تینوں مجاہدوں پر پڑ رہی تھی۔ جب سورج پورے کا پورا آسمان پر نکل آیا تو کمانڈو شیرخان نے ریموٹ کنٹرول کا رخ ڈیم کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں بٹن دبانے لگا ہوں، بسم اللہ۔ اور کمانڈو شیرخان نے بسم اللہ پڑھ کر ریموٹ کا سرخ بٹن دبا دیا۔ اس وقت طلوع ہوتے سورج کی سرخ کرنیں ریموٹ پر پڑ رہی تھیں۔ ان کو یقین تھا کہ بٹن دباتے ہی ڈیم کی دیوار پر پہلا دھماکہ ہوگا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ شیرخان اور شاہد علی مایوسی اور حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاہد علی نے کہا، شیرخان ایک بار پھر کوشش کرو۔ شیرخان نے ریموٹ کا رخ ڈیم کی دیوار کی طرف کر کے دوسری بار سرخ بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ایک کڑاکے کی آواز آئی جس سے ساری وادی گونج اٹھی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کسی جگہ آسمانی بجلی گری ہو۔ مجاہدوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ شاہد علی نے کہا، شیرخان دوسرے ٹارگٹ کو اڑا دو۔ شیرخان نے ریموٹ کا رخ بائیں طرف کیا اور سرخ بٹن دبا دیا۔ اس بار پھر وہی کڑاکہ پیدا ہوا اور پھر زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ ڈیم کی دیوار کے دو شگافوں میں لگایا ہوا کیمیاوی مواد پھٹ کر دیوار کو دو جگہوں سے توڑ چکا تھا، مگر دیوار اتنی مضبوط تھی کہ ابھی تک ڈیم سلامت تھا۔ شاہد علی نے پریشان ہو کر کہا، دیوار ٹوٹی نہیں شیرخان، کام غلط ہو گیا ہے۔ کمانڈو شیرخان نے کوئی جواب نہ دیا اور تیسری بار بٹن دبا دیا۔ تیسرا کڑاکے دار دھماکہ ہوا۔ اب ساری وادی ڈیم کے خطرے کے الارم سے گونج اٹھی تھی اور وادی میں کئی فوجی گاڑیاں ادھر سے ادھر دوڑتی بھاگتی نظر آنے لگی تھیں۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ڈیم کی دیوار اسی طرح کھڑی تھی اور کسی شگاف سے پانی دیوار کو توڑ کر باہر نہیں نکلا تھا۔ کمانڈو شیرخان نے باری باری سارے شگافوں میں لگے ہوئے کیمیاوی دھماکہ خیز مواد کو بٹن دبا کر اڑا دیا۔ کیمیاوی مواد ضرور اڑ گیا تھا، مگر ڈیم کی دیوار اسی طرح کھڑی تھی اور کسی جگہ سے پانی دیوار توڑ کر باہر نکلتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ جو مجاہد ڈیم کی دیوار سے بہت دور قلعے کے کھنڈر کے جھروکے میں کھڑے تھے، ڈیم کی دیوار کے ساتھ ان دھماکوں اور کڑاکوں نے جو سلوک کیا تھا، اسے ڈیم کی سیکورٹی فوجی اور حفاظتی عملے کے لوگ ڈیم کی دیوار کے اوپر جنگلے کے ساتھ ادھر ادھر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ دیوار کئی جگہوں سے تڑک چکی ہے اور دیوار گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ لرزنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈیم کے سارے عملے میں افراتفری کا سا عالم تھا۔ ہنگامی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی تھی۔ خطرے کا الارم مسلسل چیخ رہا تھا۔ پھر ایک بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ اپنی جگہ سے اچھل کر سمندر میں جا گرا ہو۔ اس وقت شیرخان، بشیر علی اور مجاہد شاہد علی نے دیکھا کہ دور ڈیم کی دیوار میں ایک جگہ سے پانی کی کئی سو فٹ لمبی دھار دیوار توڑ کر باہر کو نکل آئی تھی۔ اس کے فوراً بعد ایک اور دھماکہ ہوا اور ڈیم کی دیوار کے دوسرے شگاف کو توڑ کر پانی کی طوفانی اور بہت موٹی اور لمبی دھار باہر کو نکل آئی۔ مجاہد شاہد علی نے کمانڈو شیرخان کے دونوں ہاتھوں سے کندھے پکڑتے ہوئے کہا، شیرخان، خدا نے ہماری دعا سن لی ہے، ڈیم ٹوٹ رہا ہے۔ جھانسی کی خفیہ تنظیم کا رضاکار مجاہد بشیر علی بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اب ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، فوج اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لے گی۔ کمانڈو شیرخان نے کہا، جب تک ڈیم ٹوٹ نہیں جاتا اور پانی کا سمندر زیر زمین پروجیکٹ میں داخل نہیں ہو جاتا، ہمیں اس جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ڈیم کی دیوار 10 جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی اور ذخیرے کیے ہوئے کروڑوں ٹن پانی کا دباؤ جب دیوار پر پڑا تو دیوار اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئی اور کروڑوں ٹن پانی طوفانی سمندر کے ریلے کی طرح دیوار کے چٹانی پتھروں کو خسو خاشاک کی طرح اڑاتا ہوا طوفان نوح کی طرح وادی کی طرف بڑھا۔ یہ ایک قیامت خیز طوفانی منظر تھا جس میں پانی کی طوفانی موجوں کا شور، ڈیم کے الارم، فوجی گاڑیوں کی بھاگ دوڑ اور فوجیوں کے چیخو پکار کے شور میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ ڈیم کا پانی طوفان خیز سمندر بن کر وادی میں آ گیا اور شور مچاتا، جھاگ اڑاتا، جھاڑیوں اور درختوں کو اکھاڑتا زیر زمین لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ کی سرنگ کی ڈھلان پر کئی سو فٹ فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ چیختا چنگاڑتا سرنگ میں داخل ہوا اور اس نے سرنگ کو فرش سے لے کر چھت تک اپنی لپیٹ میں لے لیا اور زیر زمین تہخانے اور پروجیکٹ کی لیبارٹریاں
اور ان کا ساز و سامان۔ وہاں پر کام کرتے عملے کے لوگ چند سیکنڈ کے اندر اندر ڈیم کے سیلاب میں غرق ہو گئے اور وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہ بلا سکے۔ ڈیم کے سیلاب نے چند لمحوں میں پیالہ نما وادی کو پانی سے لبریز کر دیا۔ جہاں پہلے درخت، جھاڑیاں اور فوجی گاڑیاں دوڑتی بھاگتی نظر آ رہی تھیں، اب وہاں پانی ہی پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھا۔ اپنے مشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوتے دیکھ کر تینوں مجاہد، کمانڈو شیرخان، بشیر علی اور مجاہد شاہد علی قلعے کے دوسرے دروازے سے نکل کر جنگل کے مشرقی کنارے کی طرف چلنے لگے۔ ڈیم کے پانی کا سیلاب اب قلعے کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنگل سے نکل کر وہ روہت گڑھ کے اسٹیشن کو جانے والی سڑک پر آئے تو وہاں دور انہیں کئی فوجی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ بشیر علی نے کہا، ہمیں اس طرف سے نہیں جانا چاہیے، میرے ساتھ آؤ، اور وہ شیرخان اور شاہد علی کو لے کر ایک گھاٹی میں اتر گیا۔